عبادت ہے، ادھر بندہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ادھر خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر جتنی بھی عبادتیں ہیں، کسی عبادت میں اگر ریاکاری کا پہلو آ جائے، دکھاوا آ جائے، وہ عبادت رد کر دی جاتی ہے۔ صرف درود پاک ایسی عبادت ہے، بزرگ فرماتے ہیں اگر بندہ دکھاوے کی غرض سے بھی پڑھے پھر بھی خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ محبت سے محمد بلند الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جو نام محمد سے مانوس نہیں ہوتے، جو نام محمد سے مانوس نہیں ہوتے، جائیں وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتے۔ اور مانگنا ہے جو یارو بس اسی در سے مانگو، کیونکہ آقا کے گدا کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اور ان کی صفتوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا۔ اور میں نے تو ایک بار کہا تھا آقا جولی میری خالی ہے، تم نے اتنا کچھ دیا کہ سنبھالا نہ گیا۔ بعد سلام لائق سر عزت و تکریم حضرات سنا خانان شیریں لسان احباب ذکر، یقیناً آج کی یہ خوبصورت محفل شب برات اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں اس محفل پاک میں آنے کی، حضور کا ذکر سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس پوری محفل پاک کو اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور اس محفل پاک کو خدا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اللہ کے حضور جاگ کر راتوں کو سجدہ ریزی کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات اتنی مقدس ہے کہ اللہ اس رات بنو کلب، یہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا اور جن کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اٹھ کر قیام کیا کرو، سجدہ ریزی کیا کرو، اللہ کے حضور گڑ گڑایا کرو، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کیا کرو۔ کیوں کہ فرمایا اس رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے عرش پہ یہ لکھ چھوڑا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے، یعنی اس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پہ حاوی رہے گی۔ اس لیے اللہ نے یہ کرم فرمایا، اللہ نے ایسی راتیں ہمارے لیے رکھی ہیں کہ چلو کسی بہانے سے آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ ہاتھ میں کوڑا رکھا کرتے تھے اور جس کو جہاں دیکھا کرتے تھے کہ کوئی خلاف شریعت کام کر رہا ہے، اللہ کی حکم عدولی کر رہا ہے، اسی وقت اسے سزا دیتے تھے۔ ایک دن باہر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک شرابی شراب پیتے ہوئے گلی کی نکڑ سے جب مڑا تو سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ہاتھ میں درہ لیے کھڑے ہیں۔ جب اس شرابی نے عمر فاروق کو دیکھا، چونکہ اللہ نے بڑے جلال سے نوازا تھا، اتنا جلال تھا کہ شیطان آپ کا راستہ چھوڑ دیتا تھا، جب دیکھا کہ عمر سامنے سے آ رہے ہیں، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کانپتے ہوئے شراب کی بوتل بغل میں چھپا لی اور دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرتا ہے مولا تو آج مجھے عمر سے بچا لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں پکی تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ زبان پہ یہ الفاظ نہیں ہے، عمر کو دیکھا دل ہی دل میں عرض کر رہا ہے مولا آج عمر سے بچا لے، آئندہ شراب نہیں پیوں
کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب آئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور منہ سے ڈرتے ہوئے کہا حضور سرکہ ہے۔ کہا اگر سرکہ ہے تو اسے بغل میں چھپا کیوں رہا ہے؟ سامنے کر دکھا۔ اور وہ دل ہی دل میں اللہ سے عرض کر رہا ہے مولا آج بچا لے، پھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب بغل سے اس شراب کی بوتل کو نکالتا ہے تو اللہ نے حقیقتاً اس کو سرکے میں تبدیل فرما دیا۔ اہل ذوق نے، اہل محبت نے، صوفیاء نے ایک بڑا لطیف نکتہ بیان کیا ہے کہ اس شخص نے جو توبہ کی تھی شراب سے، وہ اللہ کے ڈر سے نہیں کی تھی، عمر کے ڈر سے کی تھی، لیکن پھر بھی وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی اور اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ صوفیاء فرماتے اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ اتنا کریم ہے کہ وہ کہتا ہے کسی بہانے سے، کسی کے ڈر سے بھی میری بارگاہ میں آؤ صحیح، گڑ گڑاؤ صحیح، میں تمہیں اپنی رحمت سے خالی نہیں موڑوں گا، بلکہ اگر تمہارے گناہ زمین اور آسمان کے فاصلے کو بھی بھر دیں اور تم سچے دل سے مجھ سے آ کے توبہ کرو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس لیے آج کی یہ رات یقیناً یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو ایسی ذکر کی محافل سن